قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام آیات مبارکہ کا ترجمہ، تفسیر اور آسان فہم انداز کے اندر کچھ تشریحی کلمات بیان کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے سورہ یونس 11ویں پارے میں آیت نمبر 37 یعنی 37 سے آج کے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمین۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی حقیقت، قرآن پاک کا نزول اور اس کتاب کے حوالے سے کفار چونکہ شک میں تھے، تردد میں تھے اور جھٹلاتے تھے، اور لوگوں کو بھی شک اور وہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اور ان کا مین اعتراض ہی کیا، وہ کہتے تھے یہ کتاب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے بنا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر ان کا رد کیا، کیونکہ اس سے سابقہ جو آیات مبارکہ ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے بتوں اور مشرکین ان کے رد کے اوپر اور پھر کتاب کی حقیقت پر اور یہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر اس کی بڑی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر اس کے اوپر دلائل بین، ایسے واضح طور پر دلائل بھی بیان کیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے یہ نازل کی گئی۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں اس کا جواب دیا جو مشرکین اور کفار یہ معاذ اللہ افتراء اور الزام لگاتے تھے کہ یہ انہوں نے خود ہی آپس میں مل کر انہوں نے بنا لی ہے اور یہ کوئی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرما دیا کہ یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، اور اس میں ما قبل کتابوں کی تصدیق ہے، یعنی توریت، انجیل، زبور، جو کچھ اللہ کی طرف سے منزل ہے، نازل کیا گیا ہے، اس کی تفصیل ہے اس قرآن میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وہ لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ لوح محفوظ میں کیا ہے؟ ما کان و ما یکون، جو کچھ پہلے تھا اور جو ہونے والا ہے، یہ تمام کی جو ڈیٹیل تفصیل ہے وہ لوح محفوظ کی ہے، اور وہ تفصیل اللہ نے اس کتاب کے اندر بیان فرما دیا، اور یہ سارے علوم اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرما دیے۔ لوح محفوظ پر دیگر احکامات، حلال حرام، یہ سب چیزیں ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے جو چیزیں ہیں وہ اس کتاب کے اندر وہ بیان بھی فرما دی۔ مشرکین بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کے نبی یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ تو جانتے تھے کہ یہ کسی کے پاس باقاعدہ پڑھے ہوئے نہیں، یا کسی کے پاس جا کر کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، کوئی پہلے کے واقعات کہانیاں نہیں سناتے تھے کہ وہ الزام لگائیں کہ یہ انہی میں سے کوئی ایک کتاب تھی۔ لیکن جب یہ پتہ تھا، پکا یقین ہے ان کو کہ یہ کسی کے پاس یوں نہیں گئے، اور ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی کے پاس کچھ نہیں جا کے پڑھا، آپ کو جو کچھ پڑھایا، جو علم دیا، وہ اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مبارک، لقب مبارک جسے کہتے ہیں امی، وہ امی تھا، اور امی کا مطلب یعنی مخلوق میں سے، لوگوں میں سے آپ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور آپ کو جو کچھ علم دیا وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن سکھایا۔
خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور جو قرآن میں بیان ہے اللہ نے وہ سکھایا ہے۔ بیان سے مراد ما کان و ما یکون، یعنی جو پہلے تھا اور جو بعد میں ہونے والا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ تو مشرکین کے رد میں یہ بات بھی کافی تھی کہ اتنا فصیح بلیغ کلام اور فصاحت کے ساتھ جو یہ قرآن مجید گئے کہ بڑے بڑے عربی دان شعراء عاجز پڑ گئے اس کے آگے، تو پھر بھی وہ یہ الزام لگا رکھے گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا؟ یہ یہی کہتے تھے کہ اس نبی نے خود ہی بنا لیا۔ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ چیلنج فرمایا کہ یہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی نے خود بنایا تو تم بھی بناؤ نا، ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ۔ تو کہا اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اکیلے کے لیے بھی نہیں ہے، تم سب مل کر بھی ایک صورت بنا کر آ جاؤ، تو ایک صورت تو بنا کے دکھاؤ، ایک صورت تو لے کر آؤ۔ یہ قرآن پاک کا ایسا چیلنج ہے جو 1400 سال سے ہے، آج تک کوئی کافر اس طرح نہ صورت بنا سکا نہ کوئی ہے۔ جس نے کوشش بھی کی، ایسی ٹیڑھی میڑھی کوشش کی کہ خود ہی وہ شرمندہ ہوا کہ یہ میں نے کیا لکھا۔ تو قرآن محض یوں نام نہیں کہ عربی کے اندر کوئی بھی کلمہ جوڑ دیں اور اسے قرآن کہہ دیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، قرآن میں جو علوم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا اگر تم کہتے ہو کہ یہ نبی نے خود بنایا تو تم بھی بناؤ، اور تم کوئی ایک نہیں سارے فصیح بلیغ تمام کے تمام مل جاؤ اور اگر ایک صورت ہی بنا کر آ جاؤ۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا، کہیں ایک بات کے بارے میں کہا، کہیں 10 صورتوں کے بارے میں کہا، اور کہیں ایک صورت کے بارے میں کہا، کہیں پورے قرآن کی مثل کہا کہ جن انسان مل جائیں اور اس قرآن کی پورے مثل جو ہے وہ لانا چاہیں تو لائیں، لیکن وہ نہیں لا سکیں گے، وہ نہیں لا سکیں گے۔ اور قرآن نے اسے یوں بھی بیان فرمائے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں ایسا کر سکو گے، جو پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم لے آؤ، پھر اس کی مثل تم صورت بنا کر لے آؤ، لیکن تم اگر ایسا نہ کر سکے اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، یہ بھی قرآن نے بیان فرما دیا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا واضح چیلنج، کفار کو یہ جواب دیا کہ اگر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گمان کے مطابق انہوں نے خود بنایا ہے تو پھر تم بھی اس چیلنج کو قبول کرو، تم بھی اس کتاب کی مثل کوئی لے کر آؤ یا ایک صورت ہی بنا کر لاؤ۔ اور وہ نہ لا سکے، اور آج تک کفار اس بات سے عاجز ہیں، اور قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے ولن تفعلوا بھی فرما دیا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، یہ قرآن نے بیان فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا، یعنی جو پہلے انبیاء کی تکذیب کرتے رہے اور ان کو بھی جھٹلاتے رہے، ان کی کتابوں کو جھٹلاتے رہے، تو ایسا انہوں نے کیا، حالانکہ تو ان کا جھٹلانا ہی یہ غلط، ان کا انکار کرنا ہی غلط، اور طرح طرح کے افتراء اور الزام باندھنا یہ بھی غلط۔ تو کہا جیسے ان کے ساتھ پھر معاملہ ہوا، یعنی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی طرف سے کیسے عذاب نازل ہوئے، تو کہا کہ یہ بھی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے یا قرآن کو جھٹلانے والے، وہ اس سے عبرت سیکھیں کہ اللہ نے ان قوموں کا کیا انجام کیا ہے۔ یہ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اس انداز سے اس چیز کو بیان فرمایا گیا کہ یہ جھٹلانے سے باز آ جائے۔ آگے فرمایا وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کی 2 طرح کی کیٹیگری بیان فرما دی کہ کچھ تو وہ ہوں گے کہ جو ایمان لائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو لائیں گے ہی نہیں ایمان، ان کو سرے سے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔
تو یہ بھی ایک غیبی خبر جو قرآن نے واضح طور پر بیان فرما دی کہ کچھ وہ جو قرآن پر ایمان لائیں گے، اسے جھٹلائیں گے نہیں، تصدیق کریں گے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ ایمان لائیں گے نہیں، ان کے دلوں پر ایسی وہ مہریں ثبت ہو چکی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے، اور وہ پھر سب کچھ حق سنتے بھی تھے مگر ان کے کان ایسے بہرے تھے، وہ حق دیکھ کر بھی ایسے اندھے ہو گئے کہ وہ حق دیکھ کر بھی نہ ایمان لا سکے، حالانکہ انہوں نے تو ڈائریکٹ معجزات کو دیکھا ہے، انہوں نے تو ڈائریکٹ کئی ایسی علامات اور نشانیوں کو دیکھا ہے، مگر پھر بھی ان کے نصیب میں یہ کلمہ نہیں تھا، یہ ایمان نہیں تھا، اور اس کی بنیادی وجہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے وہ مہر ہے، اور ایسی مہر ہے، اور ان کے کانوں پر ایسا پردہ چھا گیا، ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ آ گیا کہ وہ حق دیکھ کر بھی حق دیکھ نہ سکے، وہ حق سن کر بھی حق مان نہ سکے، اور وہ حقیقی طور پر نہ دیکھ سکے نہ حقیقی طور پر مان سکے کہ وہ کلمہ پڑھتے اور وہ بھی اسلام لے آتے۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ ایمان لائیں گے اور کچھ ایمان نہیں لائیں گے، تا موت یہ بیان کر دیا کہ وہ مر جائیں گے لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ یعنی یہاں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور یوں تشفی دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، اب جس سے حق اور ہدایت قبول کرنے کی امید ہی ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے، تو پھر ایک ہی جواب ہے کہ اسے کہیں کہ تمہارا عمل تمہارے لیے، میرا عمل میرے لیے، میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں، تم جو شرک کر رہے ہو، طرح طرح کی بدعات شرک میں پڑے ہوئے، میں ان سے بیزار ہوں۔ تو ان کو پھر واضح یہ فرما دیں، اور یہ جو کلمات ہوتے ہیں یہ بطور زجر کے ہوتے ہیں، یعنی تم نصیحت تو نہیں مانتے، ہدایت بھی تم قبول نہیں کرتے اور تم لاؤ گے ہی نہیں ہدایت، تو پھر آخر میں یہی ہے، اور یہی سورہ کو کافرون اگر پڑھیں تو اس کا بھی پورا پس منظر اسی طرح کی۔ یہاں بات ایک مفسرین شارحین نے لکھی کہ جو مبلغین لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے، تو ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، ہمارا کام پیغام دینا، نیکی کی دعوت دینا ہے، ان پر پورا عمل کروا کر چھوڑنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور یہ ہمارے ذمے نہیں۔ اللہ نے جب اپنے پیغمبروں کو، نبیوں کو یہ فرمایا تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے حتی الامکان اس حوالے سے کہ کئی بعض اوقات ایسی حد کراس ہوتی ہے کہ لوگ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں یہ اچھی بات بتائی تم عمل ہی کرو، تو ہمارا کام بتا دیا، ہاں احسن انداز سے بتانا، سب کچھ کر لینا، اس کے تقاضے بھی پورے کرنا، اب اس کے بعد عمل نہیں کیا تو وہ اس کے ذمے، ہمارے ذمے اس حوالے سے کچھ بھی نہ گرفت ہوگی، نہ اس کے بارے میں ہم سے یوں کوئی سوال ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں؟ یعنی مشرکین میں سے کچھ وہ ہیں جو ظاہری طور پر بڑے کان لگاتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر دل میں آپ سے شدید بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ وہ کان لگانا ان کا اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی حق بات سنیں، ہدایت کی بات سنیں، قرآن کی بات سنیں، آپ کی نبوت کے پیغام کو سنیں، نہیں، بلکہ ان کا یہ عمل کرنا ہی کس لیے ہے، بس دل میں بغض بٹھایا ہوا، ظاہری طور پر اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، یعنی جس طرح ایک بہرا کانوں سے ہے ہی بہرا، اسے آدمی کچھ نہیں سنا سکتا، اسی طرح وہ جو دل سے بہرے ہیں، یعنی دل میں یہ پکا ہے کہ مجھے یہ بات ماننی نہیں ہے، میں اس لیے سن ہی نہیں رہا ہوں، تو وہ بھی گویا کہ بہرے ہیں، حکمی طور پر تو وہ بہرے ہیں، تو اس لیے آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یعنی انہوں نے گویا کہ آپ کی بات سنی ان سنی کی، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے اور وہ سنی اس لیے نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو بہرے کہہ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں تشبیہ دی اور ان کے بارے میں کہا۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں،
اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں۔ کیا کمال انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احکامات بیان فرمائے اور تسلی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو، کیونکہ قلب مبارک رنجیدہ ہوتا تھا۔ کفار کے ایمان نہ لانے پر، اسلام نہ لانے پر حضور علیہ السلام کے دل میں غم کی کیفیت ہوتی تھی، قلب رنجیدہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے۔ اور یہاں جو ارشاد فرمائے کہ جو ظاہری آنکھوں سے آپ کو دیکھتے ہیں، مشاہدات بھی کرتے ہیں، علامات بھی ان کو سب کچھ دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود بنے اندھوں میں، تو جیسے آپ اندھوں کو نہیں دکھا سکتے کچھ، جو ہے ہی اندھا تو وہ کیا دیکھے گا؟ کچھ نہیں دیکھے گا۔ تو یہ بھی اندھے، دل کے اندھے ہیں۔ یہ آپ کو فقط اس طور پر جانتے ہیں کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کو اگر اس طرح دیکھ لیتے کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں تو پھر ان کا دیکھنا کچھ اور ہوتا۔ اب ان کی ساری علامتیں، نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اس کے بعد پھر اسی سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ محض ایک جادو ہے، کہانیاں ہیں، قرآن کہانیاں ہیں، اور یہ جادو ہے، ہمارے اوپر کوئی ایسے اثرات کر دیے جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے اسے بیان فرمایا، اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ تو یہاں ان کو اندھوں سے تعبیر کیا گیا کہ دل کے اندھے، یہ دل کے اندھے ہیں، انہوں نے آپ کو اس طور پر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب پتہ چلا کہ نور مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکھرا ہوا ہے، اب دیکھنے والے کی اپنی آنکھ ہے۔ ایک طرف ابو جہل ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہدایت نصیب نہیں ہے، اور اسی طرح ہی کفر میں مرا، اور دوسری طرف ابو بکر صدیق ہیں، دوسری طرف عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا، اور پھر آپ کو دیکھا، پھر آپ کو ہی دیکھتے رہے، پھر ساری زندگی گویا آپ کو ہی دیکھتے رہے، اور آپ کو ایسا مانا ہے سبحان اللہ کہ اپنے مال جان سے بڑھ کر انہوں نے محبت کی تو آپ سے محبت کی، تو ان کا دیکھنا اور ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا ابو جہل جو دیکھ کر بھی نہ مانا اور پھر مرا اور ہمیشہ کے لیے واصل جہنم، اور دوسری طرف یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی بنے اور جنتی بھی بنے۔ تو دیکھنے والے کی نظر ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ نے جو دیکھا ہے اور پھر حضور کی سیرت اور محبت کو جو دل میں بٹھایا گیا، آج ہمیں بھی حاجت ضرورت یہی ہے۔ ایمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں، نبی پاک کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ضرورت حاجت یہ ہے کہ صحابہ نے جس طرح آپ کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، آج ہمیں بھی اپنے اعمال کو دیکھ کر اسی طرف جانا ہے اور انہی کی وہ پیروی، اتباع اختیار کرنی ہے۔ آگے پھر ایک بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب پچھلی آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، کان نہیں ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے معاذ اللہ کوئی ان پر ظلم ہوا ہے، نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ نے یہ ساری چیزیں انہیں دی ہیں، وہ آنکھیں بھی دی ہیں، وہ کان بھی دیے ہیں، دل بھی دیا ہے، لیکن ان کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے تھا کہ وہ بغض اور عناد کے اندر ایسا پڑ گئے، وہ بغض میں پڑ گئے، عناد میں پڑ گئے، عداوتوں میں پڑ گئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنیاں اختیار کر لی انہوں نے، تو ان کے مقدر میں ہدایت ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب چیزیں پہلے ہی سلب کر لی اس لیے وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ نے عقل، شعور سب کچھ دی، انسان اپنے نفع نقصان کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان نہ لانا یہ ان کے اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے تھا۔ تو یہاں اللہ نے اسے بیان فرمایا، آگے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا، گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، بے شک اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ یہاں قیامت کا حال بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ کفار جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ وہ دنیا کے اندر تو ایسا بس ایک جھٹکا ہی تھا، وہ دنیا کی تو پتہ نہیں تھوڑی سی زندگی تھی جو گزر گئی، اس وقت جو اس کی وحشت، جو اس کی ہیبت وہ دیکھیں گے تو وہ آپس میں بھی ملیں گے
کبھی ایسا ہوگا پہچانیں گے ایک دوسرے کو، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کو وہ پہچانیں گے نہیں۔ اب ان کے پاس کچھ بھی عمل ایسا کہ جو نجات دلانے والا ہوگا، ایسا کچھ نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، ان کے پاس کوئی عمل ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کر انہیں کوئی چھٹکارا ملے اور انہیں کوئی اس طرح کی نجات حاصل ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ جن کو وہ پہچانیں گے قیامت کے دن، تو وہ آپس میں جو کہیں گے وہ یہی کہیں گے کہ دنیا وہ فنا تھی، ختم ہونے والی تھی، اور یہ بقا ہے، باقی رہنے والی، اور ہم وہ تھے کہ جس نے فنا کو حاصل کیا، اور جو باقی رہنے والی اس پر ہم نے فنا کو یعنی ترجیح دے دی، اور ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ کر لیا۔ تو دنیا میں ہم ایسے رہیں جیسے کہ تھوڑا سا ٹائم رہیں، اور پھر ہم یہاں پر آ گئے، اور ظاہر ہے قیامت کی ہولناکیاں اور اس کے ایک طویل وہ جو دن ہوگا، اور پھر اس کی میں جو ان کی کیفیات ہوں گی۔ اللہ اکبر، الامان الحفیظ۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے ناظرین کرام، ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایمان پر عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہم سب کو موت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو کفار کا حال بیان کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ فرمایا اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرما دیا کہ ان میں سے بعض چیزوں کا جو ہم نے کفار سے وعدہ کیا ہے، یعنی کفار کو عذاب بھی ہے، رسوائی بھی ہے، تو ہم دکھا دیں، یا اگر آپ دنیا سے پہلے ہی وصال کر گئے، یعنی یہ دیکھنے سے پہلے ہی، تو آپ پھر ہم اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر یہاں دکھائے گا، یعنی قیامت کے دن دکھائے گا۔ تو کچھ چیزیں تو اللہ نے دکھا دی، بدر کا مقام ہوا تو ان کی جو ذلت تھی، جو رسوائی ہے، وہ دکھا دی، اور پھر جو آخرت کا عذاب ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر آخرت کو دکھائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے، یہاں یہ ارشاد فرمایا ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں تو امتیں تھیں، ان کے لیے رسول تھے، نبی تھے، تو لوگوں نے ایسے ہی جھٹلایا، یعنی جو نہیں مانے، جو نہیں ایمان لائے، تو انہوں نے ایسا جھٹلایا، وہ ایسا انہوں نے کیا۔ آج یہ آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا قول یہاں پر یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن رسول آئے گا، یعنی ہر امت کی طرف جو رسول تھے وہ آئیں گے، تو وہ ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جو گواہی دیں گے، یہ ایمان والا تھا، یہ کفر کی حالت والا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دے گا، اور کافروں کو جو ان کے ساتھ وعدے ہیں اس کے مطابق اللہ ان کو عذاب دے گا۔ اور ایک قول دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہر امت کے لیے دنیا میں ایک ایسا رسول ہوا ہے جو انہیں دین حق کی دعوت دیتا، اطاعت اور ایمان کا حکم کرتا۔ جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا اور احکام الہی کی تبلیغ کرتا تو کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ تکذیب کرتے اور منکر ہو جاتے، تب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا کہ رسول اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے نجات، اور تکذیب کرنے والوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا۔ تو یہ مختلف اقوال یہ بیان فرمائے کہ جب رسول آ گئے ان کے پاس تو اب ان کے بارے میں انصاف کے ساتھ پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کسی پر ظلم نہیں ہے۔ ظلم تو انہوں نے اپنے اوپر کیا جو اس رسول کی تکذیب کی ہے اور اس رسول کے احکامات کو نہیں مانے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت اور اس کی کچھ ہولناکیوں کو کفار کے حوالے سے بیان کیا۔ اس کے بعد بھی آگے مزید آیات مبارکہ ہیں جس میں کچھ کفار نے بھی معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو آپ جن باتوں سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، جن باتوں کو کہہ رہے ہیں، تو یہ اپنا وعدہ آپ لے کر آ جائیں، یہ کب ہے یہ وعدہ آئے گا؟ تو یہ انہوں نے کہا، پھر اللہ پاک نے اس پر بھی آیتوں کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور قرآن مجید کی تعلیمات، حضور کی تعلیمات اور اتباع
ہمیں پکی سچی کرنے کی توفیق دے اور ہمارے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالخیر اللہ ہمارا فرمائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے آیات مبارکہ کا درس نیکسٹ پروگرام میں سماعت کریں گے۔ قرآن 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 آسان درس قرآن